السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ سامنے اکرام، ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہ ایک جمہوری ملک ہے اور یہ ملک آئین سے چلتا ہے۔ یہاں تمام مذاہب والے بستے ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ کسی مذہب کے ماننے والوں کی اچھی تعداد ہے اور کسی کی تھوڑی سی کم ہے۔ بات یہاں تعداد کی نہیں، بات یہاں یہ ہے کہ اچھے، اور یہ ہندوستان جو ہے نا اچھے لوگوں کا ہمیشہ مرکز رہا، سینٹر رہا۔ اس زمین نے ہر اچھی چیز کو اپنے اندر سمویا ہے، جذب کیا ہے۔ یہی ہندوستان ہے۔ کچھ سالوں سے اور خاص طور سے ابھی تو کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پر نفرت انگیز بیانات، نفرت انگیز جو چیپٹرز، نفرت انگیز کیا بولتے ہیں میسیجز اس طرح شیئر کیے جاتے ہیں جو انسانوں کے درمیان سے الگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بغیر اسٹڈی کے، بغیر مطالعہ کے وہ ایسی چیز کہہ گزرتے ہیں جن کی تربیت ان کو ہوئی ہوتی ہے، جس کی ٹریننگ ان کو ملی ہوتی ہے، حالانکہ ان کے پاس گالم گلوچ اور بری چیزوں کے علاوہ کوئی جواب نہیں ہوتا۔ میں نے فیس بک پر جب ایک کوڈ کیا ہوا تھا اور فیس بک پیج پر ایک ورڈ دیکھا، میں کہا کہ کیا ہے، تو غور سے جب دیکھا تو ایک طنزیہ انداز سے دو جملے لکھے ہوئے تھے۔ ایک جملہ تو لکھا ہوا تھا کہ ایسے کمیونٹی کے لوگ، جاتی کے لوگ زہر ہی کیوں نہیں پی لیتے جو سب کے سب جو ہے اس دنیا سے کیا ہو جائیں، رخصت ہو جائیں اور ان کو جا کے حور مل جائے۔ تو میں نے ان کو بہرحال جواب دے دیا ہے کہ اس کو کبھی شیئر کروں گا، تو اس کے بعد ان کا کوئی ریئیکشن نہیں آیا ہے، کیونکہ یہ بدنامی پھیلائی جاتی ہے کہ مسلمان صرف کیا ہے حور کے چکر میں شہید ہوتے ہیں اور حور کے چکر میں کیا ہوتے ہیں، صرف محنت کرتے ہیں۔ بات ایسی نہیں ہے نا، 7 8 اور بے شمار نعمتیں جنت کی ہیں، اس میں سے وہ ایک نعمت ہے، لیکن وہ تعداد جو وہ گناتے ہیں وہ تعداد بھی ویسی نہیں ہے۔ تو بہرحال ایک تو یہ ہے۔ دوسرا جو میں نے ابھی لیٹسٹ جو آج کو میں نے ٹاپک بنایا ہے، وہ ٹاپک کیا ہے کہ کون سے جاتی کے لوگ دوسروں کو جو ہے کافر کہتے ہیں۔ یعنی وہ طنزیہ لفظ میں کچھ کہنا چاہ رہے تھے، پھر اس میں جو کمنٹس ہیں ایسے لوگوں کے مائنڈس کے، تو بہت بیکار کمنٹس ہیں۔ سب کمنٹس کو یہاں شیئر نہیں کیا جا سکتا، لیکن کچھ چیزیں جو میں نے شیئر کیا پھر جواب آیا ہے اس کو میں شیئر کرنے کی کوشش کروں گا۔ کافر جو لفظ ہے وہ اس کی میننگ ہے حقیقت کو چھپانا۔ چونکہ مسلمان جو ہے یہ تسلیم کرتا ہے اور یہ مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، بہت سارے اس نے رسول بھیجے، وہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہ نہ تھکتا ہے، نہ مجبور ہے، نہ بے بس ہے، نہ اس کی یادداشت کمزور ہوتی ہے، نہ اس کو تھکاوٹ آتی ہے، نہ نیند آتی ہے، اور نہ کسی کا وہ محتاج ہے، وہ بے نیاز ہے ہر چیز سے۔ سب کو ان کی ضرورت ہے، ان کو کسی کی ضرورت نہیں۔ کلیئر ہے؟ اس کے برابر کوئی نہیں۔ یہ سرزمین جس میں ہم رہ رہے، پوری دنیا، ہندوستان ہی نہیں، پوری دنیا، پوری کائنات جو زمین و آسمان میں ہے، سب کے سب اسی کی ملکیت میں ہے۔ اس نے انسانوں کی ہدایت کے لیے پیغمبر بھیجے۔ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ان پر جو کتاب نازل کی گئی وہ قرآن ہے۔ بہت ساری کتابیں بھی بھیجی گئی لیکن وہ سیب نہیں ہے، وہ چینج ہو گئی ہیں، لوگوں نے اس کو بدل دیا ہے، لیکن آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آخری کتاب قرآن مجید ہے جس پر مسلمان کو اور تمام انسانوں کو ایمان لانا چاہیے۔ اگر اس کام کے لیے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یا انبیاء پر یا کتاب کو لانے کے لیے فرشتے جو ہے مامور ہوتے ہیں، اینجلس مامور ہوتے ہیں، ان فرشتوں پر بھی ایمان لانا ہے، پھر ان کتابوں پر بھی ایمان لانا ہے جو کتابیں اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہیں، لیکن فالو کس کو کرنا ہے؟ قرآن کو کرنا ہے۔ اسی طریقے سے یہ اعمال جو ہم انجام دیتے ہیں ایمان لانے کے بعد، اس اعمال کا انصاف ہوگا، اس کو تولا جائے گا، اچھے برے کے حساب سے اس
کے لیے جو ہے جزا و سزا کا مسئلہ ہے، اور جزا اور سزا کے مسئلے کے حل کے لیے ایک دن ایسا آئے گا، وہ دن آخرت کا ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں پھر دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہوگا، اس پر بھی ایمان لانا۔ اس کے بعد پھر دنیا میں ہم غریب بھی ہوتے ہیں، مالدار بھی ہوتے ہیں، خوشی بھی ملتی ہے، تکلیف بھی ملتی ہے، یعنی بہت سارے چیزوں کے ساتھ ہم زندگی گزارتے ہیں اور حوادثات کے بھی شکار ہوتے ہیں، اور بہت زیادہ ریلیکس اور آرام کی زندگی بھی ہم جو ہے گزارتے ہیں۔ تو چیز جو ہے وہ تقدیر ہے، اور تقدیر میں باتیں سب لکھی ہوئی ہیں، اس پر بھی ہمیں ایمان لانا ہے۔ ان تمام چیزوں پر جس کا میں نے تذکرہ کیا یا جس کو میں نے مینشن کیا، اگر اس پر ایمان کوئی لاتا ہے تو وہ مسلم ہوتا ہے، اور اس پر اگر کوئی ایمان نہیں لاتا، یہ حقیقت چھپاتا ہے، تو نان مسلم ہوتا ہے، جس کو عربک میں کافر کہا گیا ہے۔ تو جو وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ لفظ ایک گالی ہے، تو یہ گالی کسی بھی حال میں بھی نہیں ہے۔ لوگوں نے طرح سے سوشل میڈیا پر جو ہے میننگ اس کے غلط دے کے رکھتے ہیں۔ اب ظاہر ہے جو مسلمان نہیں ہے تو کیا ہوگا، وہ اپوزٹ میں نان مسلم ہوگا، اس کو زبردست اسلام لانے کے لیے کوئی نہیں کہتا۔ اسلام تلوار کے زور سے کبھی بھی نہیں پھیلا۔ میں کبھی ویڈیو شیئر کروں گا کہ کیسے اسلام آیا کہ اور ہندوستان کے ادوار کتنے ہیں، اہم دور کتنے ہیں، اور کیسے اسلام یہاں تک پہنچا۔ اسلام جو پھیلا ہے نا، مسلمانوں کے اخلاق و کردار سے پھیلا ہے، مسلمانوں کی جو ہے کیریکٹر اور مورل سے پھیلا ہے، لیکن زبردستی نہیں کی گئی ہے، کیونکہ قرآن ہی کی ایک آیت ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ اسلام قبول کرنے کے لیے کسی کو فورس نہیں کیا جا سکتا۔ اگر آپ کو اسلام قبول کرنا ہے، اگر آپ کو حقیقت کو ماننا ہے، آپ مطالعہ کیجئے، اسٹڈی کیجئے، ہے نا، اور اسٹڈی کرنے کے بعد آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے اور آپ کو توفیق ملتی ہے تو آپ اسلام قبول کیجئے۔ اور ایمان رکھنے والا اور اسلام کو ماننے والا، اچھی طرح اس پر عمل کرنے والا ہی جنت کا مستحق ہوتا ہے۔ یہ کافر توہین آمیز انسلٹ والا ورڈ ہے ہی نہیں۔ جیسا کہ میں نے بتایا، ایک مسلمان بھی اگر وہ اچھے اعمال نہیں انجام دیتے تو اس کو بھی کافر کہا گیا ہے۔ ہائپوکریسی جو ہے، وہ ہائپوکریسی کے بعض ایکشن کو جو عقیدہ کے تعلق سے ہے، اس کے برتنے والوں کو بھی جو ہے کافر کہا گیا ہے۔ نماز کے بارے میں ہی لے لیتے ہیں، آپ لوگ سب یا جو بھی غیر مسلم بھائی ہیں، برادران وطن ہیں، جو ہندو بھائی ہیں، سکھ بھائی ہیں، کرسچن ہیں، یوس ہیں، وہ سب جانتے ہیں کہ مسلمان نماز پڑھتے ہیں، لیکن جو جان بوجھ کر نماز چھوڑے وہ شخص کافر ہو جاتا ہے۔ مطلب قرآن میں آپ پڑھیے کہ جہاں پر بھی اللہ پر ایمان لانے والوں کی بات ہے، وہاں پر اچھے عمل کا تذکرہ ہے، یعنی اچھے عمل سے انکار ہے تو اس کا عمل جو ہے کافر والا ہو جاتا ہے۔ تو یہ توہین آمیز کہاں ہوا جو خود مسلمان کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے؟ یہ ایک گالی ہے، گالی تو ہرگز نہیں ہو سکتی، زیادہ معتبر ہوگی، آپ کی معتبر کبھی نہیں ہو سکتی، میری بھی معتبر نہیں ہو سکتی، لوگوں کی بات معتبر نہیں ہو سکتی۔ وہی بات معتبر ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کی ہیں، یا جو آخری کتاب ہے قرآن مجید اور جو محفوظ ہے، اس کی بات ہی کیا ہو سکتی ہے، قابل معتبر ہے، اس میں ذرا سا بھی شک نہیں کیا جا سکتا۔ ارے 1400 سال گزر گئے، بہت سارے لوگوں نے ٹرائی کیا، کوشش کیا، اسٹرگل کیا اس کو چینج کرنے کی دنیا میں، لیکن نہیں کر سکے، اور قرآن اس چیلنج کے طور پر اس چیز کو پیش کیا ہے کہ اگر آپ کسی میں دم ہے، کسی میں جرأت ہے، کسی میں ہمت ہے، ایسی آیت بنا کے لا کر دکھاؤ۔ ایک سے عربی نہ پڑھے ہیں پوری دنیا میں، جو مسلمانوں کے علاوہ بھی ہیں، ہمت کیا لیکن چینج نہیں کر سکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بذات خود اس کی ذمہ داری لی ہے۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں؟ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان لوگوں کو گالیاں مت دو جو اللہ کے علاوہ وہ کسی کو پکارتے ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ جو مسلمان ہیں وہ اللہ کو ہی صرف پکارتے ہیں، اور جو دوسرے لوگ ہیں اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہیں، ان کو بھی گالی دینے سے منع کیا گیا۔ تو یہ گالی لفظ جو ہے کہ کون سی جاتی کے لوگ یہ گالی لفظ استعمال کر سکتے ہیں،
نفرت پھیلانے والے جو اس طرح کے پوسٹ وغیرہ کو فکس کر کے ایک دم باضابطہ ایک صحیح منصوبہ بندی کے ساتھ پلاننگ کے ساتھ پیش کرتے ہیں، تو یہ ان کا ذہن جو ہے نا نفرت کا محور اور نفرت کا جو سینٹر بنا ہوا ہے، تو اپنے ذہن سے کچڑا نفرت وغیرہ نکالنے کی ضرورت ہے میرے بھائی، اس کو نکال دیجئے۔ اور یہ لفظ مسلم جو ہے نا، غیر مسلم کا میں بار بار بول رہا ہوں، کیا ہے؟ یہ اپوزٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہندو سمیت تمام انسان کو ایک ہی فیملی سے بلونگ کرنے والا بتلایا۔ تمام لوگ ایک ہی فیملی سے بلونگ کرتے ہیں، اور وہ فیملی آدم علیہ السلام کے اولاد میں سے ہے۔ وہ آدم علیہ السلام ہے، سارے انسان انہیں کی اولاد ہیں، تبھی تو آدمی کہے جاتے ہیں۔ کوئی رنگ کا ہو، کسی بھی نسل کا ہو، سب انسان ہیں، اور سب جو ہے عزت کے لائق ہیں، اور سب جو ہے کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے سب کو عزت دی ہے۔ اس میں ہندو بھائی بھی شامل ہیں، اس میں وہ بھائی بھی شامل ہیں جو وہ سوچتے ہیں کہ نہیں کافر لفظ ہمارے لیے گالی ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اس میں اب اتنی ساری باتیں بولنے کے بعد میں یہ بول رہا ہوں کہ اس میں توہین کا سوال کہاں ہے؟ قرآن میں، حدیث میں کہیں بھی آپ دکھائیے کہ کافر لفظ جو ہے ہندوؤں کے لیے گالی ہے یا کسی اور دھرم کے لیے گالی ہے۔ ایسے بھی یہودی، جیوز، کرسچن وغیرہ بھی جو ہے، جو کیا بولتے ہیں، اس دھرم کو نہیں مانتے، وہ لوگ بھی دوسرے دھرم کے لیے کچھ لفظ استعمال کرتے ہوں گے، اس کو پڑھیے۔ جیسے ہم یہاں انڈیا میں رہتے ہیں، تو انڈیا میں رہنے والے جو زیادہ تر لوگ ہیں وہ ہمارے ہندو بھائی ہیں۔ تو ہندو بھائی کی جو ویدک میں جو بات لکھی ہوئی ہے، وہ جو ہندو دھرم کو نہیں مانے، ویدک کو نہیں مانے، وہ کیا ہوا، ملیچھاس بولتے ہیں اس کو، ملیچھاس، ملیچ والے۔ لیکن ہمیں تو اس سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، دلچسپی نہیں ہے، اور ہمیں کوئی اعتراض بھی نہیں ہے نا۔ ہمیں بس اپنا پیغام کو عام کرنا ہے، جو مانے مطالعہ کر کے اسٹڈی کر کے تو ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ اور آخری بات، محبت سے دنیا چلتی ہے، نفرت سے زیادہ دن تک آپ اپنے سوچ اور منصوبہ کو نہیں چلا سکتے۔ نفرت کو ایک دن مٹنا ہے، اور محبت کو ایک دن کامیاب ہونا ہے۔ اس لیے محبت بھرے جو الفاظ ہیں اور جملے ہیں وہ پوسٹ کیا کیجئے، اور جو نفرت آمیز کلمات ہیں، سینٹینس ہیں، شبد ہیں، اس سے پرہیز کیجئے، کیونکہ یہ کسی اچھا انسان کا کام بھی نہیں ہو سکتا۔ اس سے جو آپ کی اولاد ہیں، آپ کی جو جنریشن ہے، وہ بھی آپ سے سیکھ کر کے بھی وہی نفرت آمیز کلمات، دوسروں سے نفرت کی بات کرے گی، جو آپ ہی کے ہیلدی سماج کے لیے مناسب نہیں ہے۔ جے ہند، جے بھارت۔